سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سے 12 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کے مال انہیں فائدہ نہیں دیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد انہیں فائدہ دے گی، من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں تھوڑا سا بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کی طرح، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ قل فرما دیجئے، للذین، ایسے لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کر رکھا ہے، ستغلبون، بہت جلد تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم میں، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن پاک کا مزاج بہت خوبصورت ہے، بعض و نصیحت کے ساتھ، فضائل کے ساتھ ترغیب دی جاتی ہے، اور پھر یہ آپ جانتے ہیں یہ فطرت ہے کہ بعض لوگ ہیں جو ایک چیز کی فضیلت سنیں گے کہ اس کا اتنا اجر ہے اور وہ کر لیں گے، انہیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اللہ رسول نے اس سے منع کیا، وہ رک جائیں گے۔ بعض لوگ ہیں کہ پھر انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو اس پہ سزا ہوگی، یہ طریقہ بھی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سزاؤں والی باتیں بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، پھر ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو تم پہ سزا آئے گی، اور یہ دیکھو، اس پریکٹیکل کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی۔ تو سابقہ آیات میں ایک تصور دیا گیا کہ آپ راہ حق پہ کیسے چل سکتے ہیں، اور آگے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ان 3 آیات میں ذرا جھنجھوڑا گیا ہے، تھوڑے سے سخت لہجے کے اندر بتلایا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، خصوصاً جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں اور جس کی طرف جا رہے ہیں، ہیومنزم کہہ لیں، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، جس میں یہ ہے جو جہاں لگا ہے وہاں اس کو رہنے دو، دنیاوی چھوٹی سی غلطی کرے، سڑک پہ تھوکنا نہیں چاہیے، وہاں تھوک دے تو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، شریعت کی مخالفت کرے، سنت کی مخالفت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً مخالفت کرے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو رہنے دو، اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح بڑی تیزی سے جا رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ جبکہ قرآن پاک میں جو بڑے جرائم ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے، باقی جرائم سارے چھوٹے ہیں، یہ ایک بڑا جرم ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، تو ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو۔ تو قرآن پاک پہ غور کیجیے، فرمایا بے شک، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقینی بات ہے، اور یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کر دیا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کر دینا، نہ ماننا، ٹھیک ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یاد رکھ لو کہ مال اور اولاد، اس کو بندہ دنیاوی اعتبار سے اپنا مددگار سمجھتا ہے نا، کہ بڑھیپے کے اندر مشکل وقت میں یہ ہمارا کیا ہوں گے؟ سہارا ہوں گے۔ مال اکٹھا کرتا ہے تاکہ صحت خراب ہو تو اس کے ذریعے صحت خریدی جا سکتی ہے، کوئی مشکل وقت آئے گا تو اس کے ذریعے وہ مشکل وقت آسانی سے گزر جائے گا، اس کو آسانی میں تبدیل کر لیں گے اس مشکل کو۔ تو ان 2 چیزوں پہ بھروسہ کیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کفر کیا،
تو پھر اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھ لو کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی، نہ تمہارا مال کام آئے گا اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں بچا پائے گی۔ اور پھر اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیں، جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو کہا جا سکتا ہے ملک الموت کو، حضرت آپ 5-6 کروڑ لے لیں، اس کے کوئی 200-400 مربع ہیں، کوئی 2-4 مربع لے لیں، تو اس کو نا ذرا 1 سال اور زندہ رہنے دیں، کچھ ایگریمنٹ ابھی ہم نے کرنے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ اور اس کے بعد اس کی اولاد ہے، سارے منجی کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں، چیخو پکار بھی ہو، واہ ویلا بھی ہو، ترلے منتیں بھی ہوں، اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے اس پہ 1 منٹ بھی کمی بیشی کر نہیں سکتے۔ تو لن تغنی اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ تو اس بات کو خوب جان لیے کہ اگر اللہ رسول کی مخالفت کریں گے، کفر کو اختیار کریں گے، پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ اور دوسری چیز کہ انسان کفر کرتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مال کمانے کے لیے یا پھر اولاد کی وجہ سے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ کفر کے راستے کو اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ جس طرح آج کل اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ دنیا کمانے کے لیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم اپنی اولاد کو ایسی ہی کنٹریز کے اندر بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی وہاں خود بھی وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی بھی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارا لائف سٹائل بہتر ہوا تو ان کا بھی ہو جائے، وہ لائف سٹائل دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو آنے والی نسل کیا ہوتی ہے، وہ عیسائیوں میں رہ رہے ہیں تو عیسائی ہو جاتے ہیں، یہودیوں میں ہوئے ہیں تو یہودی ہو جاتے ہیں۔ تو دین کا بیڑا غرق ہو گیا، دنیا تو مل گئی، یہ خوشحالی عارضی تو مل گئی، لیکن اس کے عوض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بغاوت، نافرمانی اور دشمنی مول لے لی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو نہ ان کی یہ آسائش، نہ ان کا یہ مال و دولت اور نہ یہ ان کی فراوانیاں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ آگ کا ایندھن ہوں گے، آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی جہنم کی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ بات ذکر کی ہے کہ دنیاوی آگ جو ہے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ اس طرح کی چیز، جس طرح لیکوڈ ہے، انسان ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ خون ہے اس کے اندر اور یہ چیزیں ہیں، جب آگ کے اندر اس چیزوں کے ذریعے بجھ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ وہ ہے کہ بطور ایندھن اس کو استعمال کیا جائے گا، اور ایندھن سے آگ بڑھتی ہے، جتنے لوگ اس میں زیادہ پھینکے جائیں گے وہ اس قدر زیادہ بڑھے گی۔ اور پھر وہ یہ کہے گی، اللہ تعالیٰ جب اسے پوچھیں گے نا حلیم طلعتی، آدمیوں کو ڈال دیا جائے گا اور نسبت یہ ہوگی کہ 999 جہنم میں ہے اور 1 جنت کے اندر جا رہا ہے، تو پھر بھی وہ کہے گی ابھی اور جگہ ہے، حل میں مزید اور بندے وہاں ڈالیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر پتھر پھینکیں گے، پھر بھی وہ شعلے مار رہی ہوگی۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جو ہے نا اس کے اوپر رکھیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں آگ یا عذاب کے اندر کوئی تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، بلکہ جتنے ہی ڈالے جائیں گے آگ مزید ان کے ساتھ بھڑکے گی۔ اور آگے ایک عملی پریکٹیکلی مثال دی ہے، کدا ابی آل فرعون، اگر تمہیں ان باتوں پہ یقین نہیں نہ آتا، ان باتوں پہ چھوڑو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ نا اس طرح کی باتیں جب ذکر کی جاتی ہیں کہتے ہیں مولویوں دے دین ہے، مسجد دی گل ہے، نہ تے آئی کرنی ہے اور کی کرنی ہے، تو اور کیا کریں بھائی؟ قرآن و حدیث سے کچھ 31واں پارہ بنا لیں جس کے اندر آپ صاحب کے لیے نام لے کے کہا گیا اور گارنٹی دی گئی ہو کہ حضرت تسی جو مرضی کرو تو اڈلی بخشش ہے۔ ایسی آیت اب بنانے سے تو ہم رہے، نازل تو ہونی کوئی نہیں ہے، اب جو ہے وہی پڑھ کے سنانا ہے۔ اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ چیزیں ہیں، جہاں خوشخبری کی بات ہوگی وہاں وہ ہوگی، اور جہاں کے تنبیہ کی گئی ہے وہاں متنبہ کیا جائے گا۔ اور یہاں فرمایا کدأب آل فرعون، اگر ان باتوں کو کچھ شغل میلہ لگتا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے، شیطان حاوی ہے اور وہ وسوسے ڈال رہے ہیں، اس پہ یقین نہیں ہونے دے رہا، تھوڑا سا پیچھے جاؤ، ہسٹری پرولو، اور اس کے اندر دیکھو آل فرعون بھی تھی جس نے علل اعلان جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کے انکار کر دیا، میں نہیں مانتا اس رب کو، اور بلکہ میں خود ہی رب ہوں، میرے سارے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو میں خود رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل فرعون کو دیکھ لو، پھر اس کو ڈبکیاں دی، وہ فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اپنے لاؤ لشکر کا گھمنڈ کے اندر جا رہا تھا کہ آج ہمیں کون روک پائے گا اور کون ہمارا مقابلہ کر پائے گا، اور یہ نہتی بنی اسرائیل ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کو دکھائی، ماننے والوں کو سمندر کیا چیز ہے، ماننے والوں کو اللہ کا حکم، ماننے والوں کو اسی سمندر سے نجات دی ہے، اور جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اسی سمندر کے اندر اللہ نے اس کو ڈبویا اور ڈبکیاں دے دے کے اس کو نشان عبرت بنایا ہے قیامت تک کے لیے، مثال پڑھ رہے ہیں۔ کدأب آل فرعون، کفر کیا تھا نا انہیں، مال بھی ان کا ان کے کام آیا، جب پکڑ آئی ان کا جتنا اولاد یا
فرمایا یہ جو رشتہ دار کنبہ قبیلہ، یہ نفری کی جو قوت تھی کچھ کام اس کے نہیں آئی. اور اسی طرح فرمایا کذبوا بآیاتنا والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا. اس طرح اس سے پہلے لوگ چلے جاؤ جنہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا. عاد، سمود، قوم شعیب لے لیں، اصحاب مدین لے لیں، قوم سبا لے لیں، ٹھیک ہے، دیگر بستیاں لے لیں. فرمایا جب انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. پھر جب سزا آئی تو واللہ شدید العقاب. یاد رکھو جس طرح وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اسی رب نے خود اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ میری پکڑ بھی بڑی شدید ہے، میری جو سزا ہے وہ بھی بڑی شدید ہوگی. تو اس لیے اس چیز کا خوف بھی ہونا چاہیے. صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ کو رحمت کیسے ملے گی، مغفرت کیسے ملے گی، اس راستے پہ چلیں گے یقیناً ملے گی. اور اسی طرح وہ سزا دینے والا بھی ہے. اگر اس راستے کا انتخاب کریں گے جس پر سزا ہوگی، جس پر پکڑ ہوگی، تو پھر اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہوگی. اور آگے فرمایا کل للذین کفروا، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، ان کے ایسے وسوسے اور وہم اور گمان جو ہے نا ان کو ختم کر دیجئے اور بیان کر دیجئے. کل للذین کفروا، ایسے لوگوں کو جو کافر ہیں، ستغلبون، بہت جلد تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. یہ غلبہ تمہارا عارضی ہے، یہ دنیاوی تنتنا، مال و دولت کا غرور اور تکبر، یہ نفری کے اوپر گھمنڈ، یہ بہت عارضی ہے، بہت جلد تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. اور اس کے لیے عملی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا آغاز کیا اور اس کے تناظر میں یہ بڑے بڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلام بنے کھڑے ہیں اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. ایک چیز یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ستغلبون، اگر کوئی شخص دنیاوی سزا سے بچ بھی جاتا ہے، دنیاوی سزا سے، پھر بھی اللہ کے قانون سے باہر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. یہ زمین و آسمان ہے، اس کے اندر ہم نے تمہیں گھیر رکھا ہے، ایک پل کے لیے بھی تم اس سے باہر نہیں ہو سکتے. تو ایک وقت آئے گا جب تمہیں یہاں سے اٹھا کے یہ فرشتے لے جائیں گے اور وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ. نتیجہ یہ ہوگا جب حساب و کتاب اور اس کا نتیجہ سنایا جائے گا، اس کا رزلٹ آئے گا، تو پھر تمہیں جہنم کے اندر اکٹھا کیا جائے گا. وہاں کیٹاگریز ہیں، جس طرح کا کفر کرنے والا ہے اسی طرح کی کیٹاگریز کے اندر وہ وہاں موجود ہوگا. تو فرمایا اگر یعنی کوئی شخص اس طرح نا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ کافر ہیں، وہ منکر ہیں، بڑے خوشحال ہیں، اللہ نے بڑا دے رکھا ہے ان کو، بڑا یہ کچھ کر رہا ہے. تو قرآن پاک جو مسلسل پڑھ رہے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ، بس اوقات کے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کی رسیاں ڈھیلی کر دیتی ہیں. فراوانی انہوں پتہ ہی نہیں لگتا کدھر سے آ رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے، اور وہ دنیاوی مال و دولت کے اندر ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ کا تصور ہی اس کے ذہن میں نہیں آتا، دینداری کا تصور ہی اس کے ذہن میں نہیں آتا، اور نہ ہی وہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے. تو جب ایسا ہو نا کہ فراوانی مل رہی ہو اور ساتھ میں دین کی طرف انسان کا لگاؤ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھ لیجئے اس وقت فکر کیجئے اور خوب فکر کیجئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسیاں اور لگامیں جو ہیں وہ کھلی چھوڑ دی گئی ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مگن ہو جائے، اس کا سارا حساب ہم آخرت میں کریں گے. جبکہ مومن کے بارے میں یہ فرمایا گیا اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے نا تو بس اوقات اللہ اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اس کا گناہ صاف کر دیا جاتا ہے، برابر کر دیا جاتا ہے، تاکہ جب قیامت کے دن آئے تو اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، گناہ اس کے پلڑے میں نہ ہو. تو کافر کیا ہے، اس کو آزمائشوں سے بچا لیا جاتا ہے، اس کو آسودگی دی جاتی ہے، فراوانی دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ کبھی نہ سوچا کریں اور نہ ہی یہ ایسا جملہ اپنے زبان پہ لایا کریں کہ وہ منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ باغی ہے، وہ بے نماز ہے، وہ سود خور ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ حرام کھانے والا ہے، تو اس کو بڑی خوشحالی اور بڑی فراوانی ملی ہوئی ہے. حضرت یہ خوشحالی نہیں ہے، یہ فراوانی نہیں ہے، یہ ایسا مال و دولت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے ہم فتنہ بنائیں گے، تمہارے لیے عذاب کی شکل بنائیں گے. یہی اولاد اسی کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، یہی مال اسی کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا. کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، یہ حرام کا کیوں کمایا اور کیوں ایسے کیا، وہ اسی کے جواب دینے کے اندر پھنسا ہوگا اور وہاں لائن میں کھڑا ہوگا. اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا فقیر کیوں نہیں ہے. حضرت فرشتے اس کے پروٹوکول کے لیے اس کو سلامیاں پیش کرتے ہیں، یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور اگر اللہ رسول کے نافرمان دین کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ فرعون جیسا ہو جائے
جائے, سونے چاندی کے محلات ہوں اس کے, ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ بھی اس کو ملنے کے بعد حتیٰ کہ ساری دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے, وہ ناکام ہے, نامراد ہے. نتیجہ یہ دیکھ لیں, فرمایا بہت جلد یہ سارے گھمنڈ, غرور, تکبر یہ ختم کر دیے جائیں گے, تمہیں مغلوب کیا جائے گا اور پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت کے اندر, اور پھر نتیجے میں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اور جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب کچھ لوگ یہاں بھی بڑے دلیر ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ دین نہیں ہے, بے دینی میں ایسے مگن ہو چکے ہیں. شیطان ایسے جملے زبان پہ پھر لا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے چلیں کوئی گل نہیں, چند دن چلے بھی جائیں گے, بالآخر تو ہم ادھر جائیں گے نا. یعنی جہنم کے بارے میں ان کو اللہ ڈرا رہے ہیں, کہتے کوئی گل نہیں, خیر ہے, ہم کچھ دن چلے بھی گئے نا تو وہاں سے نکال لیے جائیں گے. جس طرح یہودیوں کو خوف دلایا گیا, اس نے کہا کوئی گل نہیں, خیر ہم 40 دن جائیں گے نا, 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی, 40 دن بعد اسی کٹ لے جاؤں گے دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گارنٹی ہے تمہارے پاس کس نے کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے شرک والا, اور اس کے بارے میں ہم نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کبھی وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا, اور جنت اس پہ حرام کر دی, اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نکال دیے جائیں گے. تو بسوں کا لاشعوری طور پہ ہم بھی جب گناہ و سزا کا ذکر ہو تو ایسے جملے بول دیتے ہیں. ایسے جملوں سے ہرگز بچنا چاہیے اور پوری پابندی کرنی چاہیے. کہیں اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب اور غصے کو دعوت نہ دے لیں کہ کچھ دن ہیں چلے جائیں گے, سزا بھگت لیں گے. حضرت دنیاوی سزا میں اور دنیاوی پکڑ میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. چلے جائے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ مال, نہ اولاد, نہ رشتہ داریاں, نہ یہ رحم اور ترس کا, نہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور جو حساب و کتاب ہے اچھائی برائی کا وہ مل رہا ہوگا. تو یہ جو جہنم ہے نا, یہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے سزاؤں کا یا اس کے ایک جھونکے کا آخری حدیث پہ بات ختم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ یہ جو اشکال ہے نا یہ ختم ہو سکے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کا خوشحال بندہ لایا جائے گا اور اس کو ایسے کیا جائے گا, پکڑ کے صرف جہنم میں پھینکا نہیں, ایک جھونکا دیا جائے گا, ایک جھٹکا دیا جائے گا, ایک اس کو محسوس کروایا جائے گا. جیسے اس کو یہ کیا جائے گا اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کبھی خوشی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں ہے. ابھی اس کو پھینکا نہیں گیا وہاں پہ, صرف ایک جھونکا دیا گیا ہے. تو یہ حالت ہے. تو ایسے جملے یہ سراسر نادانی اور حماقت پر مبنی ہے کہ کوئی گل نہیں, خیر ہے, قبر میں بھی دیکھ لیں گے, حشر میں بھی دیکھ لیں گے, آگ میں جانا پڑا تو پھر کیا ہوا, بالآخر ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وبئس المہاد, وہ بہت بری جگہ ہے, اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور ایسے اعمال کہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اس سے بچیں. اور خاص طور پہ وہ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی, اور اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں کی ہیں یعنی اللہ کی آیات اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کی حدیث, اس کے مخالفت سے بچیے. یہ ایسا بڑا جرم ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ قرآن و سنت کی اتباع میں ہمیں زندگی نصیب فرمائے.